الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ، یہ دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں جی، نواس ابن سمعان اور نواس ابن سمعان، سین کے کسرہ کے ساتھ سمعان، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عن البر والاثم، نیکی اور برائی کے متعلق پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کس کو کہتے ہیں؟ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلقی، نیکی جو ہے اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، والاثم، اور برائی کہتے ہیں یا گناہ کہتے ہیں کس کو؟ ما حاک فی صدری کا، جو تیرے سینے میں کھٹکے، وکریہتا ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس چیز کو جانیں، اس چیز کے اوپر مطلع ہو جائیں، یعنی اس چیز کو جانیں، یہ آدمی ناپسند کرے۔ عام طور پر دیکھیے گا جب انسان کوئی برائی کا کام کرتا ہے نا، تو کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اس کو جانے اور کوئی آدمی اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھے۔ اور کبھی کبھی انسان کی ضمیر، اگر وہ قلب سلیم اس کے پاس ہے اور اس کا دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوا ہے، تو برائی کرتے ہوئے اس کی ملامت کرتا ہے اور اس کو برا لگتا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے دل کی آواز کو دبا دے اور اس کا گلا گھونٹ دے اور اس کے اوپر دھیان نہ دے، لیکن دل ملامت ایک مرتبہ ضرور اس کا کرے گا اگر اس کے پاس ایمان ہے تو۔ اگر اس کے پاس ایمان ہے تو دل اس کا ایک مرتبہ ضرور ملامت کرے گا کہ یہ جو عمل تم کر رہے ہو یہ عمل مناسب نہیں ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہے، اس کو ضرور اس کا دل بتلائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کئی ایک پیغامات رکھے ہیں۔ ان پیغامات کو انسان کو چاہیے کہ اس کو سنے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ پیغامات کیا ہیں؟ پیغامات یہ ہیں کہ گناہ کی نا شرعی پہچان تو ہے ہی ہے، فطری پہچان بھی ہے گناہ کی، یہی اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ شرعی پہچان تو یہ ہے کہ اللہ نے منع کر دیا، اس کے رسول نے منع کر دیا، یہ کام نہیں کرو، شراب نہیں پیو، چوری مت کرو، برائیوں کے قریب مت جاؤ، وہ برائی جو کھلے عام کیے جاتے ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، وہ برائی جو پوشیدگی میں کیے جاتے ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، سب منع کر دیا شریعت نے۔ انسان کی فطرت میں بھی کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں نا کہ انسان برائی کو پسند نہیں کرتا، برائی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس حدیث میں گناہ کی جو تعریف کی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ انسان کو بہت گہری بصارت اور بصیرت فراہم کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی مومن ہے نا، تو اگر وہ کوئی گناہ کرے تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہو جائے، تڑپنے لگے وہ اس سے، اس کو چین اور اس کا سکون غارت ہو جائے، اس کو نیند نہ آئے، پریشان ہو جائے، یوں لگے کہ ہمارا کوئی چیز کھو گیا ہے، کوئی چیز گم گیا ہے، پریشان ہو جائے۔ یہی صفت جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی۔ یاد کیجئے اس صحابی کو جن سے غلطی ہو گئی تھی، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جبکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے، اب اپنا چہرہ پھیر لے رہے تھے۔
اگر دائیں مڑ رہے تھے تو دائیں آ کے کھڑے ہو رہے تھے، بائیں مڑ رہے تھے تو بائیں آ کے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس وقت تک ان کو چین نہیں ہوا جب تک ان کو ان کے اس عمل کی سزا نہ دے دی گئی۔ اسی طرح سے وہ خاتون جن سے برا عمل سرزد ہو گیا تھا، انہوں نے بھی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا، کیونکہ ان کو چین نہیں تھا، ان کو سکون نہیں تھا۔ تو اگر دل کے اندر ایمان ہے تو گناہ کر کے آدمی جو ہے نا بے چینی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور اس کو کوئی کام کرنے میں دل نہیں لگے گا کہ ہم نے بہت غلط کام کر دیا ہے۔ ہم آج نماز نہیں پڑھے ہیں، بہت بڑی نافرمانی ہم نے اللہ تعالیٰ کی کر دی۔ آج ہم نے یہ کام کر دیا، آج ہم حرام مال کمائے ہیں، آج ہم نے کسی سے جھوٹ کہہ دیا، آج کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو ناحق ستا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مارا۔ چین نہیں ہونا چاہیے، اس کو پریشان ہو جانا چاہیے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، پریشان کر دے تم کو۔ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آواز کسی کی مائک آن ہے، اس کو آف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تنہا ہوتا ہوں نا، اپنے گھر میں ہوتا ہوں، کچھ چیزیں مجھے خیال آتی ہیں، سوچتا ہوں میں کچھ باتیں، وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا، یعنی بول نہیں سکتا میں۔ اتنی خراب باتیں میں سوچتا ہوں، یا میرے دل کے اندر اتنی خراب خیالات آتے ہیں کہ میں زبان پر ذکر کرنا تک مناسب نہیں سمجھتا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذاک صریح الایمان، یہ تمہارے کھلے ہوئے ایمان کی علامت ہے، کھلے ہوئے ایمان کی علامت ہے۔ سائل کا سوال سمجھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں کھٹکا ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے، زبان سے بولنا تک ہم گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم کھلا ہوا مومن ہے، تم کھلے ہوئے مومن ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ برائی کو برا سمجھنے کی صلاحیت اگر تمہارے دل کے اندر ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ تم جو سوچ رہے ہو، تم زبان سے بولنا تک پسند نہیں کر رہے ہو، یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے۔ لیکن جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو برائیوں پہ برائی کرتا ہے، بلکہ برائی کر کے چھپانا تو الگ سی بات۔ آج لوگ تو برائی کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں لوگوں تک، اور اس کو پھیلاتے ہیں، آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے اس کو دھوکہ دیا، آج ہم نے فلاں کیا، آج یہ کام کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیسے انسان کی فطرت مر گئی ہے، اور کس طرح سے انسان کے فطرت کے اندر تبدیلی آئی ہے، دیکھیے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے کیسے تبدیلی آئی ہے۔ شریعت نے جس کو گناہ کیا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن انسان جب کرے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ان بلٹ کیا ہے یہ چیز۔ لیکن انسان جو ہے نا کیا کرتا ہے، اپنے اس فطرت کو کچل دیتا ہے، یا اتنا گناہ کر لیتا ہے، اتنا گناہ کر لیتا ہے کہ اب وہ فطرت کی آواز اس کو سنائی نہیں دیتی، صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات برائی کر کے اس کو سکون ملتا ہے، گانا سنتا ہے تو سکون ملتا ہے، فلم دیکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والاثم ما حاک فی نفسک او فی صدرک، برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ کھٹکنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ کا عمل انسان کے دل کے اطمینان کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر بے سکونی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو سکون نہیں ہے، اس کو کہیے کہ گناہ چھوڑو، گناہ چھوڑو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو، نیکی کرو، تم کو سکون مل جائے گا۔ اور کوئی بھی عمل اگر آپ انجام دے رہے ہیں اور آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس عمل میں گناہ کا پہلو شامل ہے۔ کسی سے چیٹ کر رہے ہیں موبائل کے اوپر،
بغل میں کوئی جھانک رہا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چھپائی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. جو عمل ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، وہ مناسب نہیں ہو رہا ہے. یہ دیکھیے آدمی، اس کے اوپر غور کیجئے. یہ بہت گہری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اوپر بتائی ہے، بیان کی ہے، جو آج کل کے زمانے میں ہم سب کے لیے بہت بڑا مشعل راہ ہے. اس کے اندر کوئی بھی عمل کرتے وقت اگر دل بے چین ہو رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، ہاتھ کے اندر کپ کپی ہے، ہاں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دل اڑا اڑا جا رہا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو رہی ہے، سمجھیے اس کے اندر گناہ کا پہلو شامل ہے. یہ دوسری چیز ہوئی برائی کے لیے. اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ اس کو کیا کریں، دوسروں سے چھپائیں. گناہ وہ ہے جس کو انسان دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرے. اگر کوئی عمل ایسا ہو جس کے بارے میں انسان چاہے کہ کوئی دوسرا اس کو کرتا ہوا نہ دیکھے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اسی لیے وہ ایسا چاہ رہا ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلام کے اندر ضمیر کی اہمیت ہے، انسان کی اپنی ضمیر کی اہمیت ہے. اگرچہ ضمیر کی رہنمائی جو ہے کتاب و سنت ہی کریں گے. اس کا الٹا مطلب نہیں سمجھیے گا کہ ہمارے دل میں جو چیز اچھا لگے ہم اس کو کر لیں گے، نہیں. دل میں جو چیز اچھا لگے وہ شریعت نہیں ہے، بلکہ اس کو شریعت ہونے کے لیے کتاب و سنت کی دلیل ہونی چاہیے، دلیل موجود ہونی چاہیے. لیکن مارکیٹ میں ایک تجارت آیا، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. کوئی تجارت کا نیا طریقہ لانچ ہوا، اب آپ اس میں چاہ رہے ہیں انویسٹ کرنا، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، کہیں اس میں سود ہوگا، کہیں اس میں کوئی معاملہ ہوگا، دل کھٹک رہا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی کو 100 روپیہ دیں اور کہیں کہ جاؤ بازار سے ہمارے لیے کوئی ایک سامان، ایک بسکٹ کا پیکٹ لے آؤ، تو اس کو کیا یہ لگے گا کہ یہ حلال کام کروا رہے ہیں مولوی صاحب یا حرام کام کروا رہے ہیں؟ بالکل نہیں. چپ چاپ پیسہ لے گا، جائے گا مارکیٹ سے خرید کے لا کے دے دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جائز ہے، کوئی خراب عمل نہیں ہے، دل کے اندر کوئی کھٹکا کچھ مطلب پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر یہی ہم ان کو کہیں کہ جاؤ، والعیاذ باللہ، مثال کے طور پر ہم کہیں، کیا کوئی بھی آدمی کہے کسی سے کہ جاؤ ایک پیکٹ سگریٹ خرید کر کے لے کے آنا، وہ جائے گا 100 مرتبہ سوچے گا. دکاندار کہیں دیکھ لیا تو، محلے کا دکاندار ہے، میرے ابا کو جانتا ہے، کہا آپ کا بیٹا سگریٹ لے کے جا رہا تھا، یہ کہہ دیا تو لے کے ہم جیب میں رکھ رہے ہیں، اور کسی نے دیکھ کر کے ہمارے گھر میں کہہ دیا تو کہ آپ کا بیٹا فلاں دکان سے سگریٹ خرید رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ جیب میں وہ رکھا ہے. یہاں یہ بات کھٹکنی شروع ہو جاتی ہے. تو جہاں کھٹک میں آ رہی ہے بات اور لگ رہا ہے کہ لوگ اس کے اوپر مطلع نہ ہوں، سمجھیے کہ وہ چیز گناہ ہے. سمجھ جائیے کہ وہ عمل جو ہو رہا ہے وہ عمل گناہ ہے. لیکن صرف دل کا یہ کھٹکنا، دل کا یہ کھٹکنا اس وقت واضح ہوگا جب کتاب و سنت کے دلائل سے اس کو مبرہن کر دیا جائے. ضمیر کو بھی شریعت کی روشنی میں پرکھنا پڑے گا. اب کوئی خاتون یہ کہے کہ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم پردہ نہیں کریں گے، میرا ضمیر یہ کہتا ہے، تو کیا کہیے گا؟ آپ کا ضمیر اچھا ہے؟ نہیں. تم اپنے ضمیر کو شریعت کے مطابق کرو، اپنے خواہشات کو اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کے پابند کرو، تب جا کر کے بات ہوگی. اور اگر کہیں پہ ضمیر کا اور کتاب و سنت کا ٹکراؤ ہو تو آدمی اپنے ضمیر کو قربان کر دے گا، اپنی سمجھ اپنی سوچ کو قربان کر دے گا، اور کتاب و سنت کو اوپر رکھے گا. یہ واضح بات آپ کو بتلا دیا. ہر عمل کرنے سے پہلے، اس حدیث کا پیغام یہ ہے، ہر عمل کرنے سے پہلے چاہے کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، خود سے سوال کریں، کیا یہ عمل میرے دل کو مطمئن کر رہا ہے؟ ہم کو اس عمل سے سکون مل رہا ہے؟ کوئی بھی عمل ہو، پوچھئے پہلے. اگر دل میں بے چینی یا ندامت ہو، اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، وہی بہتر ہے. اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو چارج کرتے رہیں ہمیشہ، تب جا کر کے وہ کام کرے گا. نہیں تو اس کی بیٹری اگر ڈاؤن ہو گئی تو اس میں کال نہیں آئے گا، نیٹ ورک اس کا پکڑے گا ہی نہیں.
اور اس کا نیٹ ورک کیا ہے؟ اس کا نیٹ ورک ہے اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ اس کا چارجر ہے، اس کا شحن ہے، اس کو شحن کرنا پڑے گا ہمیشہ۔ شحن عربی زبان کے اندر کہتے ہیں چارج کرنے کو۔ اور جو پہلے زمانے میں موبائل ہوتے تھے اور جس کا لوگ اسکریچ کر کے چارج کرتے تھے نا، ریچارج، اس کو کہتے تھے بطاقت الشحن، یعنی ریچارج کرنے کا کارڈ۔ بطاقہ مانے کارڈ اور شحن کے مانے ریچارج کرنا۔ تو انسان کا دل رہے 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 کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے اس میں، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے کتاب و سنت کے چارجر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک وہ چیز نہ ہو تب تک وہ دل صحیح طریقے سے اس کا کام نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ کتاب و سنت کا تعلیم بھی حاصل کرے اور اپنے دل کی تربیت کرنے کی کوشش کرے، دل کی تربیت کرنے کی کوشش کرے تو اور اس کا دل اس کو صحیح بات کی طرف رہنمائی بھی نہیں کرے گا۔ آواز جا رہی ہے جی؟ جی 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 سمجھے تشریح حدیث کی؟ جی الحمدللہ۔ ایک سیکنڈ ذرا ریکارڈنگ بند کیجئے۔ ہاں جی، تو عملی پیغام اس حدیث کا ہمیں یہ ملا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا بھی جائزہ لے اور اپنے عمل کا بھی جائزہ لے، اپنے عمل کا بھی جائزہ لے۔ تو یہ حدیث ہمیں اپنے ضمیر کی تربیت کی بھی دعوت دیتی ہے اور اپنے عمل کے جائزہ لینے کی دعوت بھی دیتی ہے کہ ہم ہر چیز کے ظاہر کے اوپر دیکھ کر کے صرف نہ چلے جائیں۔ ہاں، نہ جا ظاہر پرستی پہ، اگر کچھ عقل و دانش ہو، چمکتا جو نظر آئے وہ سونا نہیں ہوتا۔ ہر چیز جو چمکدار آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہو۔ اسی لیے ظاہر پرستی کے اوپر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کے ماہیت اور اس کی اصلیت کے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے، تب جا کر کے عمل کرنا چاہیے۔ حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ کہ حسن خلق سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کھلے چہرے سے ان سے ملاقات کی جائے، میٹھی زبان سے ان سے بات کی جائے، سختی اور درستگی کا لہجہ استعمال نہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں یہی حسن خلق ہے، لیکن حسن خلق کا یہ بہت محدود مفہوم ہے۔ اسی کا نام حسن، یہ حسن خلق ہے ضرور، لیکن یہی حسن خلق نہیں ہے۔ حسن خلق یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا کام کرے اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا کام کرے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو نبھائے۔ نمازی ہے 5 وقت کا، خوب نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اپنی سگی بہن سے 5 سال سے بات نہیں کیا ہے۔ حسن خلق ہے کرنے والا آدمی؟ ہرگز نہیں۔ 5 وقت کا نماز ہے، ہر ٹائم نماز پڑھتا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن پڑوسی سے ہمیشہ لڑتا جھگڑتا ہے۔ اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، اس کے رشتہ دار اس سے خوش نہیں ہے، اس کے بیوی بال بچے اس سے خوش نہیں ہے۔ تو کیا حسن خلق کرنے والا آدمی ہے؟ اور اسی کو الٹا کر دیجئے کہ ایک آدمی خوب جو ہے صدقہ و خیرات کر رہا ہے اور سوشل ایکٹیویٹیز اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو کیا کہیے گا کہ بہت حسن خلق کرنے والا آدمی ہے وہ ظاہر چیزوں کو دیکھ کر کے؟ نہیں، بلکہ حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اس کے ہوں، شریعت کی پابندی بھی کرتا ہو، اور
اسی طریقے سے وہ جو ہے اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر ہیں، اخلاق کے بہت اونچے مقام پر ہیں۔ اسی طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کیوں نہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید ہے، جو کچھ قرآن میں ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حسن خلق کا مفہوم کیا ہوگا؟ ارکان اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر، شکر، وعدہ پورا کرنا، سچ بولنا، امانت داری، عدل و انصاف، صدقہ و خیرات، احسان کرنا کسی کے اوپر، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لائے، وقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور وعدے کو پورا کرے اور مسکینوں کو دے، غریبوں کو دے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، عبادتوں کا جہاں ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ذکر کیا، جو اللہ کے بندوں سے متعلق ہے۔ تو حسن خلق اللہ کی عبادت بھی ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح سے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور پوری باتیں بتائی، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اس کے بعد کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 تک پڑھ جائیے، آپ دیکھیے گا وہاں حسن خلق کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے گناہ کا جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں وہ کھٹکتا ہے، آدمی کو تسلی نہیں ہوتی، اسی لیے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بات کھٹکے تو اس کو چھوڑ دو، دعما یریبک الی ما لا یریبک، دعما یریبک الی ما لا یریبک، اگر کسی چیز میں تمہیں شک ہے اس چیز کو چھوڑ دو، اور جس پہ شک نہیں ہے اس پہ عمل کرو۔ کہ فإن الصدق طمانیہ، سچ جو ہے اطمینان ہے، وإن الکذب ریبہ، اور جھوٹی بات جو ہے وہ بے چینی کا باعث ہے، انسان کو بے چینی کے اندر گرفتار کر دیتی ہے جھوٹی چیز، اور سچائی انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، طمانیت، سکون، اطمینان پیدا۔ کوئی اگر سچ کے اوپر ہے بڑا سکون سے اس کی زندگی گزرے گی، لیکن اگر جھوٹا ہے ہمیشہ پریشان رہے گا، پتہ نہیں کوئی ہماری جھوٹ پکڑ لے، پتہ نہیں کسی دن ہماری بے عزت ہو جائے، فلاں کو یہ کہا تھا کہیں وہ سچ جان نہ لے، سچ جان جائے گا تو میرے بارے میں کیا سوچے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں گناہ کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ تم لوگوں کو تمہارا کام لوگ جانیں، تمہیں یہ بات ناپسند ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سبھی لوگوں کا کسی چیز کو برا جاننا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ ہے، اسی لیے آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کو جانے ہی نہ، اچھا کام سب سمجھے، برا کام کوئی نہیں جانے۔ ریا جو ہے نا، ریا وہ یہیں سے جنم لیتی ہے، یہیں سے انسان کے دل میں جنم لیتی ہے۔ اسی طرح سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس دو آپشن ہے، یہ لگ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ اچھا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرے کہ کون سا کام بہتر ہے اور کون سا کام برا ہے، کون سا کام بہتر ہے اور کون سا کام برا ہے۔ جی سمجھ گئے حدیث؟
جی جی استاد. ہوں، چلیں اس کے بعد